بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح ایک سبق یہ نکالا کہ کوئی داعی اگر دعوت کا کام کر رہا ہے، دین پر قائم ہے اور دعوت کا کام کر رہا ہے، تو دعوت کے راستے میں اسے جو تنگی محسوس ہوتی ہے، مخالفتیں ہوتی ہے، پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ اصحاب کہف اپنا گھر بار، وطن اور رشتہ داروں کو چھوڑ کے کہف میں، غار میں پناہ لینے پر مجبور ہیں۔ کیا اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا یہ قربانی نہیں ہے؟ مشقت نہیں ہے؟ گھر بار سے دور ہونا پریشانی نہیں ہے؟ جن کے گھر تباہ ہو رہے ہیں آج اور بے خانما برباد ہو گئے، ان سے پوچھیے اور محسوس کیجیے اپنے آپ پر۔ تو داعی کو اگر اس راستے میں تنگی آتی ہے تو اسے چاہیے کہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے۔ طاقت نہیں ہے اگر مقابلے کی، تو ایسے دشمن کو چھیڑنا جو ہم کو تباہ کر دے گا، یقینی بات ہے یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ دین بھی نہیں ہے۔ آگے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں، آج ہمارے یہاں جذباتی نوجوان لعنت ملامت کرتے ہیں پوری امت مسلم، سب دوسروں کو دوش دیتے ہیں۔ اگر ان کو جو یہ کہتے ہیں پوچھا جائے کہ آپ کے ارد گرد میں جو مسلمانوں پر، اسلام پر ظلم ہوا، مسجد چھینی گئی، آپ نے کیا کیا؟ وہ عرب حکمرانوں کو کہتے ہیں سب بزدل ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں۔ ان کے کیا حالات ہیں کیا آپ جانتے ہیں؟ آپ کے کیا حالات ہیں؟ آپ یہ جانتے ہیں کہ فلاں فلاں معاملے میں ظلم ہوا، آپ نے کیا کر لیا؟ تو کہاں کیا معاملات ہیں؟ ہر جگہ جذباتی رد عمل یا ایسا رد عمل جس سے خود ہمارا نقصان ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ ابھی فلسطین کے معاملے میں میرا سوال ہے موٹا سا، لوگ مسلک کے روشنی میں دیکھتے ہیں، حماس نے حملہ کیا، کیا حاصل کیا؟ ہمارے یہاں خوشی منائی جاتی ہے، کچھ خبریں دے دی جاتی ہیں۔ میں نے بار بار کہا کہ جب عالمی سطح پر سازش کی جا رہی ہے تو اس سازش کو صحیح بتانے کے لیے بھی کچھ خبریں بیان کی جاتی ہے۔ اسرائیلی مر رہے ہیں، ان پہ حملہ ہو رہا ہے، انہوں نے بہادری کا مظاہرہ کیا، فلاں ٹینک تباہ کر دیا، اتنے ٹینک قبضے میں لے لیا، ہم خوش ہو گئے۔ یہ خبریں، اس کی تصدیقات نہیں ہوئی۔ اگر ہوئی بھی ہے، جیسے امریکہ کا ٹوئن ٹاور گرایا گیا، مرے کچھ لوگ، متھرا کی ٹرین میں کچھ لوگوں کو جلایا گیا، جلے کچھ لوگ، تفصیلات آئی بعد میں، نچلی جاتیوں کو لے جا کے جو ہے انہیں قربانی کا بکرا بنایا گیا، اور نتیجے میں یہاں ایک پوری ریاست میں مسلمانوں کو جلایا گیا، سیاسی مفادات کی روٹیاں سیکی گئی، اور وہاں پورے ایک افغانستان ملک کو تباہ کیا گیا۔ عراق میں یہ پھیلایا گیا کہ صدام حسین کے پاس جو ہے عالمی تباہی کے بڑے ہتھیار ہیں، راسائنک ہتھیار، نیوکلیئر بم وغیرہ، تو اس کو پورے ملک کی اٹ سیٹ بجا دی۔ بعد میں کہا کہ یہ غلط ہے، جھوٹ ہے، لاکھوں لوگوں کو مارا۔ تو ہمارے یہ جذباتی نوجوان جو ایسی کوئی کارروائی ہوتی ہے تو خوب چیخ پکار مچاتے ہیں، بہادری کی دہائی دیتے ہیں۔ جو لوگ حکمت سے کام کرتے ہیں، صحیح دین پر کام کرتے ہیں، ان کو بزدل، ظالم اور نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ ان سے سوال ہے میرا، عراق میں، افغانستان میں، آج فلسطین کے غزہ پٹی میں کیا فائدہ حاصل کیا قوم کو اور امت کو، کیا نقصان دیا؟ ان لوگوں نے گزشتہ 8-10 سال میں لاکھوں مسلمان کو کٹوایا، لاکھوں، ہزاروں یا لاکھوں، مبالغے میں نہیں کہہ رہا ہوں، لاکھوں مسلمانوں کو، صرف عراق میں دیکھیے لاکھوں مسلمان، اور ایجیٹیشن اور انقلاب کے نام پر انہوں نے فائدہ پہنچایا ہے، نقصان؟ یہ کس کے اعلی کار بن رہے ہیں؟ بہت پہلے میں نے یہ سب باتیں بیان کی، داعش کون تھے، اس میں دروز تھے، رافضی شیعہ تھے، خارجی تھے، یہاں تک کہ یہود و نصارہ کے بھیجے ہوئے ایجنٹ تھے ان کے ساتھ میں۔ مصر میں تحریر اسکوائر پر جو تحریک چلی، اس میں گوگل کا آدمی ان کی قیادت کر رہا تھا، جو یہودی تھا، یہودی یا عیسائی تھا، میں نے بیان کیا اس سے پہلے حوالوں کے ساتھ تقریروں میں۔ ہلیری کلنٹن امریکہ کی وزیر تھی، اس نے کہا داعش کو ہم نے بنایا ہے اور اخوان المسلمین نے ہماری مدد کی۔ آج یہ بات لوگوں کے سامنے آ رہی ہے کہ حماس کو قوت دینے والا خود اسرائیل ہے۔ کون لوگ ہیں؟ نام بھی تھے، پارٹی کا نام بھی تھا۔ ہمارے درمیان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، اعلی کار بنایا جاتا ہے، ہم استعمال ہوتے ہیں۔ خبروں کے پیچھے کی حقیقت دیکھنے کی صلاحیت قوم نے کھو دی ہے۔ اگر کوئی ایسا کوشش کرتا ہے تو اس کو اتنے تانے دیے جاتے ہیں، الزام لگائے جاتے ہیں کہ وہ خاموش بیٹھ جائے، اسے بزدل۔ اور پھر جب معاملہ ہو گیا، ابھی آج تازہ صورتحال کیا ہے؟ غزہ کے علاقے پر اسرائیل کا تقریباً شمالی حصے پر قبضہ ہو چکا۔ اس سے پہلے میں نے بنایا کہ کچھ دستاویز اور خبریں آئی، پہلے شمال پھر جنوب، پھر ان کو سینا کی طرف کھدیڑ دینا۔ اسرائیل قبضہ کرنا چاہتا ہے، اس کے کئی مقاصد ہو سکتے ہیں، اور دنیا زبانی جمع خرچ کر رہی ہے۔ 13-14 ہزار اموات کا ذکر ہے، جس میں تقریباً آدھے عورتیں بچے ہیں۔ یہ آپ کی کامیابی ہے، اتنے لوگوں کو کٹوا دیا۔ پھر گھروں کی تباہی، 23 لاکھ میں سے 17 لاکھ سے زیادہ لوگوں کا گھر کلی طور پر تباہ ہو گیا، کلی طور پر 17 لاکھ لوگوں کا بے گھر ہو گئے۔ پانی، ایندھن اور اس کی دواؤں کی تکلیف، زخمی الگ، ابھی جو کاٹے مارے جا رہے ہیں گاجر مولی کی طرح وہ الگ، جھوٹی خبریں پھیلائی جائے گی، وہ ہمارے یہاں لوگ کھاؤ، اور یہ جو بہادری کی بات کرنے والے ہیں یہ غائب ہو جائیں گے۔ اگلی جگہ جب سازش ہوگی پھر وہی چیخ پکار مچائیں گے۔ کوئی ان سے حساب لیتا نہیں نا، پوچھتا نہیں نا، دھوکہ کھاتے ہیں ہمارے یہاں لوگ۔ پوچھتا نہیں ہے کہ اتنے لوگوں کو مروا دیا، اس وقت آپ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، کون ہیں آپ؟ تو یہ ان واقعات کو اللہ نے ایسے ہی نقل نہیں کیا،
ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اگر مشکل پریشانی کے حالات ہوں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے تو وہاں صبر کیجئے، اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھیے۔ السلام علیکم۔ ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں۔